کسی نے پوچھا کہ انشورنس پالیسی کا کیا حکم ہے؟ جواب سماعت فرمائیے، انشورنس کی صورتوں اور پالیسیوں میں اس قدر تناؤ پیدا ہو چکا کہ آئے دن اس کی نئی نئی شکلیں سامنے آ رہی۔ تاہم ان تمام پالیسیوں میں ایک چیز مشترک، کمپنی اور انشورنس کرانے والے کے درمیان ایک مخصوص مدت کا معاہدہ ہوتا کہ وہ اس مدت میں وہ اپنی رقم قسطوں میں کمپنی کو ادا کرے گا۔ یہ انشور کبھی پورے وجود کا، کبھی کارخانہ، کمپنی، دکان اور گاڑی وغیرہ کا ہوتا ہے۔ اگر جسم یا اس کے کسی خاص حصے کا بیمہ کرایا جائے اور معاہدے کی مدت پوری ہونے سے پہلے ہی اس شخص کا انتقال ہو گیا یا اس کا وہ عضو یعنی جسم کا حصہ کسی حادثے کا شکار ہو گیا، تو چاہے اس نے کتنی ہی قسطیں کیوں نہ دی ہوں، اس پوری متعینہ رقم کا حقدار وہ ہو جاتا۔ اسی طرح اگر املاک ضائع ہو گئی تو کمپنی اس کی تلافی کی ذمہ داری قبول کر لیتی ہے۔ اگر معاہدے کے مطابق پوری رقم ادا کر دی اور کوئی نقصان نہ ہوا تو اصلی رقم ضائع ہونے کے ساتھ واپس ملتی ہے، جسے بونس کا نام دیا جاتا ہے۔ تو یاد رہے، یہ صورت ناجائز اور حرام ہے، کیونکہ پہلی چیز، معاہدے کی مدت پوری ہونے سے قبل موت واقع ہو گئی تو جو رقم دی گئی اس میں قمار یعنی جوا پایا گیا، کیونکہ پوری رقم نہ جمع کروانے کے باوجود وہ پوری رقم کا حقدار ہو گیا، تو یہ جائز نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ سلامت رہا، کوئی نقصان نہ ہوا اور اصل رقم منافع کے ساتھ ملی تو اب تو یہ سود ہو گیا۔ لہٰذا اس انشورنس پالیسی سے ہر مسلمان کو جو ہے یہ بچنا چاہیے۔ یہ سودی کمپنیاں جتنی بھی آپ دیکھیے، EFU یا اسٹیٹ لائف، نہ اس کی پالیسی خریدیں، نہ آپ اس کے ایجنٹ بنیں، کہ یہ سب جو ہے سودی کام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حلال طیب روزگار آسان ذرائع سے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔